ہوتی ہے، حیا ایسے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت کے اندر حیا کیا ہے، حقیقت کے اندر حیا کیا ہے؟ فرمایا ان یحفظ الرأس وما وعا، کہ انسان اپنے سر کی اور اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے۔ انسان اپنے سر کی اور اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان ان کی حفاظت کرے، یہ حیا ہے۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری گھر والیاں جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو کیا اسی حیا کے زیور کو پہن کر نکلتی ہیں؟ عجیب بات ہے معاشرے کے اندر، جس کے پاس 4 روپے زیادہ آ جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ فحاشی کو عام کرنا میرا تو اخلاقی حصہ بنتا ہے، اخلاقی حق بنتا ہے، میری گھر والی جو ہے وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر کی اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں متصل ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگوں کی 2 ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ جہنمی لوگوں کی 2 ایسی قسمیں ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا ان میں سے ایک وہ لوگ جو حکمرانوں کی کاسہ لیزی کرنے والے ہیں، حکمرانوں کی چوکری نوکری کرنے والے ہیں، ڈنڈا لے کر عوام کے پیچھے لگے ہوئے، یہ فلاں کا آرڈر ہے، یہ فلاں کا آرڈر ہے، چیزیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور فرمایا دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہے، ایسی عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی، جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ جہنمی عورتوں کی ایک قسم ہے۔ یہ خطاب کن سے کیا اللہ رب العالمین نے؟ صحابہ کرام کی جماعت سے خطاب کیا ہے۔ فرمایا جہنمی عورتوں کی قسم جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی۔ آج آپ دیکھیں جتنے ماہر نفسیات ہیں سارے کے سارے اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان نے بالخصوص عورت نے، خاتون نے جب باریک لباس یا تنگ لباس پہنا ہوتا ہے، جب انسان اس کو دیکھتا ہے، اگر انسان برہنہ عورت کو دیکھے اس کی خواہشات اتنی مچلتی نہیں ہے، جب وہ ایسی عورت کو دیکھتا ہے جس نے باریک تنگ چست لباس پہنا ہوا ہے اس کی خواہشات زیادہ مچلتی ہیں۔ اور یہی وہ بات جو آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا ایسی جو قسم ہے عورتوں کی، فرمایا یہ جہنمی عورتیں۔ اور دیوس ہے وہ مرد جو اپنے گھر کے اندر اس فحاشی کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم پتہ نہیں کیسے دماغ ہے، کیا بھوسا بھرا ہوا ہے، ایسے دماغ، ایسے بے غیرت انسان، ایسے بے غیرت لوگ کہ اپنے گھر والے بے پردہ ہو کر باہر نہیں کریں، بال بکھرے ہوئے، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے، اسلام کے خاتمے کے اوپر تلے ہوئے، یہ مسلمان کہلوانے کے لائق ہیں۔ ایسے لوگ جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کے جو ہے نا وہ اس کا لباس بدل جاتا ہے، اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے اطوار بدل جاتے ہیں۔ یہ لباس اللہ رب العالمین کی، اللہ کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے، انسان کو جب دنیا کے اندر اتارا گیا تو رب نے لباس کے بغیر اتارا، لباس کے ساتھ انسان کو دنیا کے اندر اتارا ہی نہیں ہے، لباس بعد میں ہے۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا تحفہ بھیجا ہے، پوشاک بھیجی ہے، لباس بھیجا ہے، کس لیے؟ یواری سوآتکم، تاکہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے، شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے، حیا والے ہو جو۔ اللہ نے فطرت کے اندر حیا رکھی ہوئی ہے انسان کو، آسمان سے اللہ پاک نے تحفہ بھیجا ہے۔ دیکھیں آج کتنے مسلمان اس تحفے کی قدر کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ نے اللہ کے گھر میں بھی آنا ہے اچھا لباس پہن کر آنا ہے۔ انسان کی خوبصورتی اچھے لباس کے اندر ہے، نہ کہ ایسے لباس پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، کیسی کیسی نفسیات ہیں۔ اللہ کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرمائے، یہ ذرا واقعہ سنیے گا کہ نبی اسلام اپنے گھر میں تشریف فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، نبی اسلام بیٹھے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ اور آپ کا عالم یہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھتے ہیں، اپنی
پنڈلی کے کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں، اپنی پنڈلی کے کپڑے کو نبی اسلام سیدھا کرتے ہیں۔ آئے کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ ابو بکر بھی آئے تھے، عمر بھی آئے تھے، عثمان آئے ہیں، آپ نے اپنی پنڈلی کے کپڑے کو سیدھا کر لیا ہے۔ فرمایا الا استحی من عثمان، کیا میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک اس سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں ذرا غور و فکر تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح، آج ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر سے اس انداز سے باہر نکلتی ہیں، ان کے پانچے اوپر کو چڑھے ہوئے ہوتے، ہماری غیرت نہیں جاگتی، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، حیا کیسے ہم اس کو ختم کرتے؟ ہماری بیٹی بہن گھر سے باہر نکلتی ہے اور افسوس ہوتا ہے جب لوگ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں کہ جیسا معاشرہ ہے اس کے ساتھ ویسے چلنا پڑتا ہے، لہروں کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ ذرا بتائیں لہروں کے ساتھ کون بہتا ہے؟ چلتی ہوئی لہروں کے ساتھ کون بہتا ہے؟ مچھلی ہوتی ہے نا پانی کے اندر، مچھلی بہتی ہے، کون سی مچھلی چلتی ہوئی لہروں کے ساتھ بہتی ہے؟ لہریں چل رہی ہو، کون سی مچھلی چلتی ہوئی لہروں کے ساتھ بہتی ہے؟ جو مچھلی مردہ ہوتی ہے، جو مر جاتی ہے۔ جب انسان کا ضمیر اندر سے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انسان دیوس بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے، تب انسان جا کر لہروں کے ساتھ بہتا ہے، ورنہ انسان لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے ضابطہ حیات دیے، قرآن مجید سورہ احزاب کی 53 نمبر آیت ہے۔ اللہ کی قسم ذرا کبھی غور و فکر کریں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا کیا۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ سن کر حیران رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس خطاب کے اندر اس آیت کے اندر کن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت کو۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی جماعت کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم کو اللہ کے رسول اپنے گھر کے اندر دعوت کے لیے بلاتے ہیں تم کو جواب دینا چاہیے۔ جواب کس انداز میں؟ غیر ناظرین اناہ، اب کھانے کے پکنے کے انتظار نہیں کریں گے۔ سنن نبی داؤد کے اندر کے واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو دعوت دی ہے ولیمے کی، صحابہ کرام آ رہے، آپ کے گھر کے اندر تشریف فرمائیں، بیٹھنے میں وقت زیادہ لگے، اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، جب تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اپنے گھر کے اندر کھانے کے لیے تو آپ کو وہاں پر جا کر انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، آپ نے کھانا کھایا آپ فوری طور پر پھیلیں، فوری طور پر ان کے گھر سے باہر نکلیں۔ کیوں؟ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ جو بات ہے یہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتی ہے، یہ بات میرے پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے۔ کون سی بات تکلیف دیتی ہے؟ کہ آپ کو دعوت پر بلایا گیا، آپ کو دعوت کے اوپر بلایا گیا، آپ کھانے کے لیے آئے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر نبی علیہ السلام کے گھر میں رکنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دیتی ہے۔ کیوں تکلیف دیتی ہے؟ یہ بات آپ کو تکلیف کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ گھر کے اندر ازواج مطہرات ہیں۔ یہ بات اس لیے تکلیف دیتی ہے کہ گھر کے اندر ازواج مطہرات ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، جماعت کن کی ہے؟ صحابہ کرام کی۔ گھر کن کا ہے؟ امام الانبیاء کا۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو پہلے ایمان کا خطاب دیا، پہلے ایمان والا کا ہے۔ جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہو ان کے بارے میں کسی قسم کا شک کیا جا سکتا ہے؟ جن کے ایمان کی گواہی اللہ پاک خود دے ان کے بارے میں کسی قسم کا شک کیا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اتنا پاکیزہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھر میں آنے کی دعوت دی ہے، اور پھر بھی اللہ پاک نے انتظار سے منع کر دیا۔ فرمایا آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، کھانا کھایا ہے، فوری باہر چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بات ہے کھانے کے بعد بیٹھے رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ تکلیف کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ گھر کے اندر ازواج مطہرات ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ آج کل تو کسی کے دروازے کی آپ جا کر دستک دے کر تو دیکھیں، اندر سے بھائی بھی گھر میں موجود ہے، باپ موجود ہے، گھر میں باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے خاتون باہر آ جاتی ہے۔ ان کا لباس دیکھو آپ کو ایسے لگے گا جیسے میں نے کسی غیر مسلم کے دروازے کے اوپر دستک دے دی۔ یہ مسلمانوں کا گھرانا ہے
جو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں بے حجاب ہو کر، بال کھلے ہوئے، تنگ لباس پہنا ہوئے، یہ مسلمان ہے؟ اللہ کی قسم اتنا افسوس ہوتا ہے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، اگر ایک عورت کی ایڑی جو ہے وہ ننگی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے اپنے گھر کے اندر ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسے کرنا. افضل ترین عمل یہ ہے اگر اپنے گھر کے اندر عورت نماز بھی پڑھ رہی ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہے، اپنی ایڑی کو ڈھانپے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اور یہ باہر لوگوں میں پھر رہی ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے، وہاں پر صحابہ کو دعوت پر بلایا گیا، اللہ پاک نے منع کر دیا، اور یہ مسلمان بیٹیاں، جوان بیٹیاں جب لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ پھول پکڑ کر برسانے کے لیے، ان پر پھینکنے کے لیے کھڑی ہو جاتی. اور چودھری نواب زادے آرام سے اندر جا رہے ہوتے ہیں، خوشی کا سما ہوتا ہے. کس قدر انسان کی اللہ کی قسم غیرت ختم ہو جاتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہی نہیں ہے کہ بیٹا حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اپنی بہن کو نہیں کہتا حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سارے درس گھر میں دے لیتے ہیں، ساری پلاننگیں کر لیتے ہیں، بیٹا تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ پڑھنا ہے، یہ ڈگری لینی ہے، یہ کام کرنا ہے. لباس کے بارے میں زبان گونگی ہو جاتی ہے، حیا کے بارے میں بولتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. جب حیا کی بات آتی ہے، لباس کی بات آتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے، غیرت کی بات آتی ہے، حمیت کی بات آتی ہے، وہاں پر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں مدینہ سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام. کہتی میں جس جگہ پر کھڑی تھی مجھے وذکرت الزبیر وغیرتہ، مجھے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، امام الانبیاء کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر، جب میں نے ان کو دیکھا مجھے فوری طور پر میرا خامد یاد آیا. آج کل تو عورتیں آتی ہیں دکانوں پر آ کر ہنس رہی ہوتی ہیں، باتیں کر رہی ہوتی ہیں، سامان لے رہی ہوتی ہیں. یہ بیچارے اتنے لاغر ہو چکے ہیں، یورپ امریکہ سارا ملک پھر آئیں گے، ساری دنیا پھر آئیں گے، مگر دکان پر اگر جانا ہے اپنی گھر والی کو بھیج دیں، مجھ سے نہیں جایا جاتا، تم چلی جاؤ، میں سامان لینے کے لیے نہیں جا سکتا، تم جاؤ وہاں پر گپ شپ بھی کرانا، وہاں سے سامان بھی خرید کر. یہ مسلمان ہے. ایک صحابیہ نے وہ کہتی ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے. وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغِيرَتَهُ، مجھے اپنا خامد اور اس کی غیرت یاد آ گئی. آج کسی کو غیرت یاد ہی نہیں آتی، آج کسی کو نہیں یاد آتی. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا خامد یاد آیا، مجھے اس کی غیرت یاد آئی. آج گھر سے روانہ کر دیا جاتا ہے، اکیلی کو سواری پر بٹھا کر روانہ کر دیا جاتا ہے، فلاں کام کی طرف چلے جاؤ، فلاں چیز کی طرف چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو اگر دیکھوں، اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو اگر میں کھڑا دیکھتا ہوں تو اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کی گردن اتار دوں. صحابہ کرام نے کہا اتنا بڑا، اتنی بڑی بات، یہ تو ظلم ہے، یہ تو جبر ہے. نبی اسلام نے فرمایا تم اس کی بات سے تعجب کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں اپنے صحابی سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے صحابی سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند. اسلام حیا کا درس دیتا ہے. دیکھیں یہ ہمارے پڑوس ملک کے اندر اللہ کی قسم دیکھیں مقابلہ کیا بنتا ہے. وہ جس نوجوان لڑکی نے، بہن نے نقاب کے اوپر اللہ اکبر کیا، دیکھیں ہمارا ان کا کوئی مقابلہ بنتا ہے. وہ دارالکفر میں رہتے ہیں، ہم دارالاسلام میں رہتے ہیں. وہاں کفر کا تسلط ہے، یہاں پر آزادی ہے، یہاں پر اسلام ہے. وہاں پر نقاب کرنے کی جنگ ہے، یہاں پر نقاب اتارنے کی جنگ ہے. یہ مسلمان ہے، یہ لا الہ الا اللہ پر ملک کو حاصل کرنے والے مسلمان ہیں. یہ ان کا ایمان دیکھیں، ان کا نظریہ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں. وہاں پر کیا جنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر کیا جنگ ہو رہی ہے. وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور دیکھیں عزیز بھائیوں، اس سے زیادہ اللہ کی قسم افسوس کی بات، اس بہن نے بڑا جرت کا کام کیا، اللہ کی قسم بڑا جرت کا کام کیا. کسی سے ایسا، ہر کسی سے ایسا کام نہیں ہو سکتا مگر جس سے اللہ لینا چاہے. کسی سے ایسا کام نہیں ہو سکتا. اور جتنے مسلمان نوجوان، ہر ایک نے اپنے موبائل کے اوپر اس بہن کا سٹیٹس لگایا ہوا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی قسم یہ صرف اس کا اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے چہرے کے اوپر ایک زوردار تھپڑ بھی ہے. یہ تمہاری عزتیں باہر آ کر یہ کریں، تم مرے ہوئے، تمہاری غیرت مر چکی ہے، تم سے حیا ختم ہو چکی ہے. دیکھیں یہ امت مسلمہ، ان کے حکمرانوں کے اوپر، عوام کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے. اللہ کی قسم ہماری غیرت اتنی ختم ہو چکی ہے. ایک صحابیہ کا
دوپٹہ سرکتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھا، اللہ کی قسم اسی وقت اس صحابی کا سر اتار دیا. اور ہمیں یاد آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے یہ کس مقام کے اوپر اس آیت کو نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حیا ہے تو ایمان ہے. میرے عزیز بھائیوں، آج معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر ماؤں بہنوں سے پردہ کروانا، پردے کا درس دینا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، مگر میرے عزیز بھائیوں نجات کا ذریعہ ہی یہی ہے. اللہ کی قسم اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، احادیث میں منع کیا ہے. نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو پردہ کروائے، حیا کا درس دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.